السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں من لا یحذر الفقی، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 31۔ اور یہاں پر ہم جس ٹاپک پہ پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز جماعت اور اس کی فضیلت۔ اس کا یہ پہلا حصہ ہوگا، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ہم اپنی ریڈنگ کی اس نشست میں پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَرْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43۔ لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کا اسی طرح حکم دیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک 35 نمازیں واجب کی ہیں۔ ان میں ایک نماز جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے، اور وہ جمعے کی نماز ہے۔ بقایا تمام نمازوں میں جماعت فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ جو شخص اس کو ناپسند کرتے ہوئے ترک کرے اور مسلمانوں کی جماعت کو بغیر کسی سبب کے ترک کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب اس حوالے سے تھوڑا سا حاشیے میں معلومات ہیں۔ لکھا ہے کلینی نے کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 372 پر اپنی اسناد سے زرارہ اور فضیل سے روایت کی ہے کہ دونوں نے کہا کہ ہم نے جناب علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے؟ تو فرمایا نماز فرض ہے، لیکن جماعت تمام نمازوں میں فرض نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے، اور جس نے اسے اور مومنین کی جماعت کو بغیر کسی سبب کے چھوڑ دیا اس کی نماز نہیں، یعنی کامل یا صحیح، جبکہ وہ اس کی فضیلت کا منکر ہو۔ یہ ہم نے حاشیے میں معلومات جان لی ہیں، اور اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو شخص 3 جمعہ متواتر ترک کرے بلا کسی سبب کے تو منافق ہے۔ اور آدمی کے لیے جماعت میں نماز پڑھنا اکیلے جنت میں نماز پڑھنے سے 25 درجہ افضل ہے، اور جماعت میں نماز پڑھنا فرادی نماز پڑھنے سے 24 درجہ افضل ہے، کہ اس طرح باجماعت نماز 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم حاشیے میں جانتے ہیں۔ کہا ہے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 پر ان کی اسناد سے جابر سے، اور انہوں نے ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اکیلے شخص کی نماز سے نماز جماعت کی فضیلت جنت میں 25 درجہ ہے۔ اب آئیے یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1093 لکھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم سے فرمایا کہ تم لوگ مسجد میں ضرور حاضر ہوا کرو، ورنہ میں تمہارے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔ اب اگلی حدیث ہے 1094 کی نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس سے ہر چیز کی توقع رکھو۔ اگلی حدیث ہے 1095 لکھا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 2 شخص ہیں تو جماعت ہے۔ اس کے بعد 1096 نمبر پہ حدیث ہے کہ حسن سیقل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کم سے کم جماعت کی تعداد کیا ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 مرد اور 1 عورت، اور جب مسجد میں کوئی ایک بھی نہ آئے تو پھر ایک مومن ہی جماعت ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اذان و اقامت کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو ملائکہ کی 2 صفیں اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، اور جب صرف اقامت کہتا ہے اور اذان نہیں کہتا تو اس کے پیچھے 1 صف ہوتی ہے۔ اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303 پر اپنی اسناد سے حلبی نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب تم اذان اقامت کہتے ہو تو تمہارے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں نماز پڑھتی ہیں، اور جب صرف اقامت کہتے ہو تو تمہارے پیچھے ملائکہ کی 1 صف نماز پڑھتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔
حدیث نمبر 1097 لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک اکیلا بھی جماعت ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے 1098 لکھا ہے، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اٹھے تو اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے جن لوگوں کا نام لے کر پوچھا کہ فلاں فلاں نماز میں آئے تھے، تو اصحاب نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا وہ لوگ مدینے میں نہیں تھے اور غائب تھے؟ تو اصحاب نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس نماز سے اور نماز عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھی منافقین پر گرا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ان دونوں کی فضیلت کو جانتے تو ضرور آتے، خواہ انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑتا۔ اگلی حدیث ہے 1099 لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز صبح اور نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں رہتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1100 نمبر پہ، اور لکھا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جوتا بھیگے تو نماز اپنی قیام گاہ میں پڑھو۔ اور میرے والد رحم اللہ نے جو رسالہ میرے پاس بھیجا اس میں تحریر کیا کہ اے فرزند تم کو معلوم ہو کہ جماعت میں امامت کا وہی زیادہ حقدار ہے جو قرآن کی سب سے اچھی قرات کرتا ہو، اور اگر قرات میں سب لوگ برابر ہوں تو ان میں وہ جو سب سے زیادہ فقیہ ہو، اور اگر فقیہ میں بھی سب برابر ہیں تو پھر وہ جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہیں تو پھر وہ جو ان سب سے زیادہ سن رسیدہ اور سن میں بھی برابر ہیں تو پھر وہ جوان میں سب سے زیادہ خوبرو ہے، اور مسجد بنانے والا مسجد کا زیادہ حقدار ہے، اور تم میں سے امام کے قریب وہ ہوں کہ جو اس کے رشتہ دار ہوں اور متقی ہوں، تاکہ اگر امام بھول جائے یا قرات سے عاجز رہے تو لوگ اس کو امام کی جگہ کھڑا کر لیں، اور سب سے افضل صف پہلی صف ہے، اور پہلی صف میں بھی دو جو امام کے قریب ہے۔ اگلی حدیث ہے 1101 لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا امام قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے میں سب سے افضل شخص کو امام بناؤ۔ اگلی حدیث ہے 1102 لکھا ہے کہ نیز آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری خوشی یہ ہے کہ تم اپنی نمازوں کو پاک صاف رکھو تو تم میں جو سب سے بہتر ہے اس کو امام بناؤ۔ اگلی حدیث ہے 1103 نمبر پہ کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی قوم کو نماز پڑھائے اور ان میں کوئی اس سے زیادہ عالم ہو تو اس قوم کے امور قیامت تک پستی کی طرف جائیں گے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا امام اللہ کی بارگاہ میں تمہارا شفیع ہوتا ہے، لہٰذا کسی بے وقوف شخص کو اور کسی فاسق کو اپنا شفیع نہ بناؤ۔ اگلی حدیث نمبر 1104 اور حسین بن کثیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے امام کے پیچھے قرات کرنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، امام قرات کا ذمہ دار ہے اور وہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ان سب کی نمازوں کا ذمہ دار نہیں، صرف قرات کا ذمہ دار ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1105 لکھا ہے محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 اشخاص کو لوگ امام نہ بنائیں اور فریضہ اور نماز فریضہ ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، مبروس اور مجزوم اب یہ تھوڑا سا ہجے کر لیتے ہیں، مبروس و مجزوم و ولد الزنا اور جاہل۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کی ہجے ہم کریں گے، میں بھول گئی ہجے کرنا، کہ میم بے رے واو سواد مبروس و مجزوم میم جیم زے واو میم، پھر لکھا ہے واو لام دال الف لام زے نون الف، اور یہ آپ ہجے میں نے کر دی۔ پھر لکھا ہے اور جاہل
و دیہاتی عرب، جب تک وہ ترک وطن کر کے آبادی میں نہ آ جائے، اور مہاجر کسی اعرابی یعنی دیہاتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ پھر اگلی حدیث کا نمبر ہے 1106۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی مجذوب، مبروز و مجنون و سزا یافتہ اور ولد الزنا کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھے، اور مہاجر کسی اعرابی یعنی دیہاتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ اب اگلی حدیث ہے 1107 نمبر پہ 1107 نمبر پہ کہ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو وہ قوم کی امامت نہیں کرے گا، خواہ وہ قرآن کا سب سے اچھا قاری کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس نے سب سے بڑی سنت کو ترک کیا ہوا ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ مر جائے تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی سوائے یہ کہ اس نے اس سنت کو اپنی جان کے خطرے کے لیے ترک کیا ہوا ہو۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 1108، اور اس پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیدی آزاد لوگوں کی امامت نہ کرے اور مفلوج شخص تندرست لوگوں کی امامت نہ کرے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1109 یعنی 1109، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک نابینا شخص قرآن کا سب سے اچھا قاری ہو، سب سے زیادہ عالم فقہ ہو اور لوگ اس پر راضی ہوں تو اس کے نماز امامت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آگے لکھا ہے حدیث نمبر 1110 کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہو، وہ اندھا نہیں جو آنکھوں کا اندھا ہے، بلکہ اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہے جو کہ اس کے سینے میں ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1111، اس میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، وہ شخص جس کا دین و اعتقاد نہ معلوم ہو، وہ شخص جو غالی ہو اگرچہ وہ بھی اس کا قائل ہو جس کے تم قائل ہو، وہ شخص جو چھپا کر نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے فسق و فجور کرتا ہو، خواہ اپنے اعتقادات میں معتدل ہی کیوں نہ ہو۔ نیکسٹ حدیث ہے 1112، یہ نمبر ہے۔ پھر لکھا ہے اور حضرت علی بن محمد اور محمد بن علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی جسمیت کا قائل ہو اس کو زکوٰۃ میں سے کچھ نہ دو اور نہ اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1113، اور ابو عبداللہ برقی نے حضرت ابو جعفر ثانی امام علی النقی علیہ السلام کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان وہ شخص جو آپ کے پدر بزرگوار اور آپ علیہ السلام کے جد نامدار پر ٹھہرا ہوا ہو، یعنی آپ کو امام نہ مانتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اگلی حدیث ہے 1114، عمر بن یزید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک امام جماعت ہے کہ جو اپنے تمام امور میں ٹھیک ہے، عارف و عالم بھی ہے، مگر وہ اپنے والدین کو ایسی درست باتیں سناتا ہے کہ جس سے ان لوگوں کو غیظ آ جاتا ہے، کیا ایسے پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو جب تک کہ وہ قطعی طور پر عاق نہ ہو جائے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا کوئی نصیحت کر رہا ہو۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1115، محمد بن علی حلبی نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو تمہارے لیے کفر کی گواہی دیتا ہو۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ تمہیں کافر کہتا ہو، بریکٹ کلوز ہو گیا، اور اس شخص کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھو جس کے متعلق تم کفر کی گواہی دیتے ہو اور اسے کافر کہتے ہو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1116، لکھا ہے سعد بن اسماعیل نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے
دریافت کیا کہ ایک شخص گناہوں سے آلودہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1117۔ اسماعیل بن مسلم سے روایت ہے کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق کہ جو قضاء و قدر الہی کی تکذیب کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمام نمازیں جو اس کے پیچھے پڑھی گئی ہیں ان کا اعادہ کیا جائے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1118۔ اسماعیل جعفی جیم اینڈ فے چھوٹیے نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص ہے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر ان کے دشمن سے براءت کا اظہار نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ان لوگوں نے جو اس کے مخالف، دوبارہ سے یہاں سے پڑھتی ہوں، کہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر ان کے دشمن سے براءت کا اظہار نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے ان لوگوں سے کہ جو اس کے مخالف ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حق و باطل خلط ملط کرتا ہے، وہ دشمن ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس میں کوئی کرامت نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ تقیہ کر رہا ہو۔ اور ساتھ ہی اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور میرے والد علیہ رحمہ نے جو رسالہ مجھے بھیجا اس میں تحریر کیا کہ تم دو شخصوں کے علاوہ اور کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ایک وہ شخص کہ جس کے دین اور پرہیزگاری پر تم وثوق اور بھروسہ رکھتے ہو، اور دوسرا وہ کہ جس کی تلوار و طاقت اور دین پر طعن و تشنیع سے تم ڈرتے ہو، تو بربنائے تقیہ اور دلجوئی اس کے پیچھے نماز پڑھو اور اپنی اذان اور اپنی اقامت کہو اور سورے کی قرأت، مگر اس نیت سے نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ اگر تم اس سے پہلے سورے کی قرأت ختم کر رہے ہو تو ایک آیت کو باقی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی تمجید کرتے رہو، اور جب وہ امام رکوع میں جانے لگے تو فوراً اس باقی آیت کو پڑھ کر تم بھی رکوع میں چلے جاؤ۔ اور اگر قرأت کو تم ملحق نہیں کر سکتے اور تمہیں ڈر ہے کہ وہ رکوع میں چلا جائے گا تو پھر جس فقرے کو اس نے اذان اقامت سے حذف کر دیا ہے، یعنی کہ حی علی خیر العمل، تو وہ کہو اور رکوع میں چلے جاؤ۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور اگر تم نماز نافلہ پڑھ رہے ہو اور نماز شروع ہو گئی ہے تو اس کو قطع کرو اور نماز فریضہ پڑھو، اور اگر تم نماز فریضہ پڑھ رہے ہو تو اس کو قطع مت کرو بلکہ نافلہ قرار دے کر 2 رکعتوں میں سلام پھیر لو اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھو۔ لیکن اگر امام ان لوگوں میں سے ہے کہ جن سے پرہیز کیا جائے تو اپنی نماز قطع نہ کرو، ورنہ اس کو نافلہ قرار دو اور صف میں ہو جاؤ اور اس کے ساتھ نماز پڑھو، اور جب امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو تو تم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے کھڑے تشہد پڑھو اور کھڑے کھڑے سلام پڑھو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1119۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے کوئی بھی بیٹھ کر نماز نہ پڑھائے۔ اگلی حدیث ہے 1120۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے تو آپ کے دائیں پہلو میں چوٹ آئی، اس لیے آپ نے حجرہ ام ابراہیم میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اور اب حدیث نمبر 1121 لکھا ہے، اور جمیل بن صالح نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ پیش نماز کے لیے دونوں میں سے کیا افضل ہے، اب وہ اول وقت اکیلا نماز پڑھ لے یا تھوڑی تاخیر کر لے اور اہل مسجد کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ امام ہے تو تاخیر کر لے اور اہل مسجد کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1122 لکھا ہے، اور ایک شخص نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ میرے گھر کے دروازے ہی پر ایک مسجد ہے، اب میرے لیے افضل کیا ہے؟ تو میں اپنے گھر میں دیر تک طویل نماز پڑھوں یا اہل مسجد کے ساتھ خفیف نماز پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1123 لکھا ہے، اور ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے 2 شخصوں کے متعلق فرمایا کہ جن میں ایک کہتا ہے کہ میں امام تھا اور تم معموم تھے، میم الف میم واو میم، تم معموم تھے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں امام تھا، تم میرے معموم تھے،
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کی نماز پوری ہو گئی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ایک کہے کہ میں نے تمہاری اقتداء میں نماز پڑھی اور دوسرا کہے کہ میں نے تمہاری اقتداء میں نماز پڑھی، تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کی نمازیں فاسد ہو گئیں، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ اثر نو نماز پڑھیں۔ اگلی حدیث ہے 1124 نمبر پہ، اور وہ ہے لکھا ہے کہ اور جمیل بن دراج، دال رے پہ تشدید، دراج نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک قوم کا امام جماعت جنب ہو گیا، اس کے پاس اتنا پانی نہیں کہ جو غسل کے لیے کافی ہو، ویسے اور لوگوں کے پاس اتنا پانی ہے کہ وہ لوگ وضو کریں، تو اب انہی لوگوں میں کوئی شخص وضو کر کے ان لوگوں کی نماز کی امامت کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ امام تیمم کر کے ان لوگوں کی نماز کی امامت کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پانی کو طہور قرار دیا ہے اسی طرح زمین کو بھی طہور قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1125۔ عمر بن یزید نے ان جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی نماز کے وقت میں نماز پڑھے اور وضو ہو کر تقیتاً ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے جو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 25 درجے لکھ دے گا، پس رغبت کے ساتھ یہ کرو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1126، لکھا ہے کہ اور حماد بن عثمان نے آپ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ان لوگوں کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اس نے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھی۔ اگلی حدیث ہے 1127، لکھا ہے اور حفظ بن بختری نے آپ علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی کافی ہوگا کہ تم ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، اور اگر تم نے ان لوگوں کی اقتداء نہیں کی تو یہ اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا کہ اگر تم ان کی اقتداء کرتے اور کافی ہوتا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1128، لکھا ہے مساعدہ میم سین عین دال ہے، مساعدہ بن صدقہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، میں آپ علیہ السلام پر قربان چند ناصبیوں کے ساتھ ہمارا گزر ہوتا ہے اور نماز قائم کی جاتی ہے اور میں وضو کے ساتھ نہیں ہوتا، اب اگر میں ان لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوں تو وہ لوگ جو ان کے جی میں آئے گا کہیں گے، اس لیے میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں، تو پھر جب پلٹتا ہوں تو وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے تو خطرہ ہے کہ زمین شق ہو جائے اور وہ اس میں سما جائے؟ اگلی حدیث ہے 1129 نمبر۔ زید شہام نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید، تم ان لوگوں کی وضع پر چلو، ان کی مسجدوں میں نماز پڑھو اور ان کے مریضوں کی عیادت کرو اور ان کے جنازوں میں بھی شریک ہو، بلکہ اگر تم ان کے امام جماعت یا مؤذن بن سکتے ہو تو ایسا بھی کرو، بس اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہیں جعفری لوگ، اللہ تعالیٰ جعفر صادق پر رحم کرے، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کتنا اچھا ادب سکھایا ہے، اور اگر تم لوگ یہ سب نہ کرو گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کتنا برا ادب سکھایا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1130۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو اسی کے مطابق اذان کہو۔ اگلی حدیث ہے 1131۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنے گھر والوں میں نماز پڑھ کر جب مسجد میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آگے کھڑے ہو جاؤ تو ان کو نماز پڑھاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1132، لکھا ہے حشام بن سالم نے آپ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کو جماعت کی نماز ملتی ہے، تو اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو جماعت کی نماز ملتی ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے اور اگر چاہے تو وہ اسی کو نماز فریضہ قرار دے۔ اگلی
حدیث کا نمبر ہے 1133. نیز روایت کی گئی ہے کہ ان دونوں میں جو افضل و اتم ہوگی وہی اس کے حق میں محسوب ہوگی. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1134. اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص صرف شلوار اور ازار پہنے ہوئے جماعت کو نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1135. لکھا ہے اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے آخری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھائی وہ ایک کپڑے میں پڑھائی تھی جس کے دونوں کنارے مختلف تھے. کیا میں تم کو وہ کپڑا دکھاؤں؟ تو میں نے عرض کی کہ جی ہاں. تو آپ ایک چادر نکال کر لائے. میں نے اسے ناپا تو وہ 7 ہاتھ یعنی 7 ہاتھ طول میں اور 8 بالشت عرض میں تھا. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1136. لکھا ہے اور عمر بن یزید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حدیث کے مطابق دریافت کیا کہ جسے لوگ روایت کرتے ہیں کہ کسی نماز فریضہ کے وقت کوئی مستحب نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو اس وقت کی کیا حد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اقامت کہنے والا اقامت شروع کر دے. راوی نے کہا مگر لوگ مختلف اوقات میں اقامت بھی تو کہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ اقامت کہنے والا ہے کہ جو اس کے ساتھ نماز پڑھے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1137. لکھا ہے اور حفظ بن سالم نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو کیا لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے یا بیٹھے رہنا چاہیے جب تک ان کا امام جماعت نہ آ جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان لوگوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے. اگر ان کا امام جماعت آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اپنی جماعت میں سے کسی ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کر لیں. اگلی حدیث کا نمبر 1138. زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو امام اور تمام اہل مسجد کے لیے کلام کرنا حرام ہے، بس صرف امام سے آگے کھڑے ہونے کے لیے کہا جا سکتا ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1139. محمد بن مسلم سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو 2 شخصوں کی نماز میں امامت کر رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دونوں کے پہلو میں نہیں کھڑا ہوگا بلکہ ان دونوں کے آگے کھڑا ہوگا. اور 2 شخصوں کے درمیان دریافت کیا جو باجماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، امام دوسرے کو اپنے دائیں پہلو میں کھڑا کرے گا. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1140. لکھا ہے کہ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفیں درست اور سیدھی رکھا کرو، اس لیے کہ میں تم لوگوں کو اپنی پشت کی طرف سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے اور بھی اپنے سامنے سے، اور اس میں ایک دوسرے کے سے اختلاف نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پیدا کر دے گا. اگلی حدیث ہے کہ اور حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی راہ خدا میں جہاد کرے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1142. لکھا ہے اور حلبی نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ستونوں کے درمیان صفوں کے کھڑے ہونے میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1143. لکھا ہے اور جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ صفوں کے درمیان جگہ خالی ہے تو اس کو پر کر لو. پھر لکھا ہے کہ اور اگر تم لوگ دیکھو کہ پہلی صف بہت تنگ ہے تو قبلے سے منحرف ہوئے بغیر اپنے پیچھے کی صف کے اندر آ جانے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1144. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ صفیں پوری ہوں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں اور 2 صفوں کے درمیان اتنا کم فاصلہ نہ ہو کہ آدمی ان کے درمیان چل نہ سکے، بلکہ اتنا فاصلہ ہو کہ آدمی جب سجدہ کرے تو اس کے پورے جسم کے گرنے کی جگہ ہو. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1145. اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں اور امام کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو کہ ایک آدمی درمیان سے چل سکے تو وہ امام ان لوگوں کا امام نہیں رہے گا، اور وہ ہر صف کے
یہاں پہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، اور وہ ہر صف کے جو امام کے پیچھے، اچھا، اور وہ ہر صف کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اس کے اور اس کی اگلی صف کے درمیان اگر اتنا فاصلہ نہ ہو کہ ایک شخص درمیان سے گزر سکے تو ان کی نماز نہ ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ لکھا ہے اگر درمیان میں کوئی پردہ یا کوئی دیوار حائل ہو تو بھی ان کی نماز نہ ہوگی، سوائے ان لوگوں کے کہ جو دروازے کے سامنے ہیں۔ نیز فرمایا کہ مسجدوں میں یہ مقصور ہے، میم قاف صاد واو ر مقصور ہے، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے پیش نماز کے لیے کٹہرے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے جابر سلاطین کی ایجاد ہیں، جو شخص اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اس کی اقتداء میں باہر لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہوئی۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے اور امام اور اس عورت کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں کہ درمیان سے گزر جائے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوئی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ایسے میں کوئی مرد آ جائے اور وہ بھی اس امام کی اقتدار میں نماز پڑھنا چاہے تو وہ کیا کرے، اس لیے کہ عورت تو امام علیہ السلام کے دائیں پہلو میں کھڑی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مرد امام اور اس عورت کے درمیان کھڑا ہو جائے اور عورت ذرا ہٹ کر کھڑی ہو جائے۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں، نمبر 1146 لکھا ہے، اور عبداللہ بن سنان نے جو روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اور اس شخص کے درمیان جو تمہارے آگے قبلے کی طرف کھڑا ہوا ہے کم سے کم ایک بکری کے بیٹھنے کی جگہ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھوڑا باندھنے کی جگہ ہو۔ اگلی حدیث ہے 1147 لکھا ہے، اور عمار بن موسیٰ نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس امام کے متعلق دریافت کیا گیا جو نماز جماعت پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے جماعت اس جگہ سے بہت نیچے کھڑی ہے جہاں پہ امام کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امام اگر بالا خانے پر یا اسی طرح ان لوگوں سے بہت بلندی پر کھڑا ہوا ہے تو ان لوگوں کی نماز جائز نہیں ہے، اور اگر امام ان لوگوں سے ایک انگل یا اس سے زیادہ یا اس سے کم بلندی پر ہے اور بلندی پر سیل اور بہاؤ کی طرح ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر زمین مضبوط اور ہموار ہے یا ایک جگہ ذرا سی بلندی ہے اور امام اس بلند جگہ پر کھڑا ہے اور جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اس سے نشیب میں کھڑے ہیں اور زمین مضبوط اور ہموار ہے اور ایک جگہ کہیں نشیب اور ڈھلوان ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور دریافت کیا گیا کہ اگر امام علیہ السلام اس سے پست اور نیچے مقام پر کھڑا ہوا ہو کہ جہاں وہ لوگ کھڑے ہیں تو اس کے پیچھے نماز جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، خواہ لوگ کسی مکان کی چھت پر یا دکان وغیرہ پر ہوں اور امام نیچے زمین پر کھڑا ہوا نماز پڑھا رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور اس کی اقتداء کریں، اور خواہ وہ لوگ امام سے بہت زیادہ بلندی پر کھڑے ہوں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1148، اور موسیٰ بن بکر نے اب یہاں پہ موسیٰ بن بکر کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ موسیٰ بن بکر کا نام مشائخ میں نہیں ملتا، البتہ شیخ نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333 پر اسی حدیث کا اپنی اسناد سے تذکرہ کیا ہے کہ روایت کیا کہ ابو ایوب بن نوح نے محمد بن فضیل سے اور انہوں نے ابو صباح سے اور انہوں نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب ہم دوبارہ اس جانب کے جہاں سے ہم حاشیے کی طرف آئے تھے، ہم اب یہاں پہ لکھا ہے کہ جو کہ حضرت اور موسیٰ بن بکر جن کے بارے میں پڑھ لیا کہ انہوں نے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو صف میں اکیلا کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صف شروع کر رہا ہے، پھر ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1149 کے لکھا ہے، اور عبد الرحمن بن ابی عبداللہ سے روایت کی گئی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو اور دیکھو کہ امام کو رکوع میں ہے اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جب تک پہنچوں گا وہ رکوع سے سر اٹھا لے گا تو
تو تکبیر کہو اور رکوع میں چلے جاؤ، اور جب امام رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اپنی جگہ سجدے میں چلے جاؤ، اور جب وہ کھڑا ہو تو جا کر صف سے ملحق ہو جاؤ۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1150، لکھا ہے اور روایت کی گئی ہے کہ جب وہ نماز میں شامل ہونے کے لیے جائے گا تو پاؤں کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نہیں جائے گا بلکہ پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے جائے گا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1151، اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے امام کو رکوع میں پا لیا اور قبل اس کے کہ وہ رکوع سے سر اٹھائے تم نے تکبیر کہہ لی تو وہ رکعت تم نے پا لی، اور اگر تمہارے رکوع کرنے سے پہلے اس نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو تمہاری 2 رکعت فوت ہو گئی۔ پھر اگلی حدیث کا نمبر ہے 152، اور ابو اسامہ نے روایت کی ہے کہ آپ نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا کہ جو امام تک پہنچ گیا جبکہ امام رکوع میں تھا۔ جی یہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ حدیث نمبر 1152 کے اور ابو اسامہ نے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو امام تک پہنچ گیا جبکہ امام رکوع میں تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے تکبیر کہہ کر اپنی پشت سیدھی کی اور رکوع میں چلا گیا تو اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1153، ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں قبیلے کی مسجد کا امام ہوں، بریکٹ پہ لکھا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بریکٹ کلوز میں ان لوگوں کے ساتھ رکوع میں ہوتا ہوں اور کچھ لوگوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہوں تو رکوع میں ٹھہرا رہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رکوع میں ٹھہرے رہو اور رکوع کیسے رہو ساتھ جب ان لوگوں کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 1154 نمبر پہ۔ اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کو چاہیے کہ اس کی نماز جو لوگ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ ضعیف شخص کے مطابق ہو۔ اگلی حدیث ہے 1155، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں معاذ ایک مسجد کے اندر اقامت کیا کرتے تھے اور بہت طویل سوروں کی قرات کیا کرتے، چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص ادھر سے گزرا اور انہوں نے ایک طویل سورہ شروع کر دیا تو اس نے اپنی قرات خود کر کے نماز پڑھ لی اور اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کے پاس آدمی بھیجا اور کہلایا کہ اے معاذ، خبردار فتنہ پرور نہ بنو، تم کو لازم ہے کہ والشمس والضحیٰ یا اس کے مثل سورے پڑھا کرو۔ اگلی حدیث اور پڑھ لیتے ہیں 1156، لکھا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے نماز کو خفیف کر لیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور امام جماعت کے لیے لازم ہے کہ وہ اوسط آواز سے قرات کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 110 میں ترجمہ کہ اور اپنی نماز نہ بہت چلا کر پڑھو اور نہ بہت چپکے سے۔ پھر ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ اور جب امام سورہ فاتحہ کی قرات سے فارغ ہو تو جو اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ فاتحہ کی قرات کے بعد آمین کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ نصارہ کہا کرتے تھے۔ اور اب مزید ایک حدیث ہے کہ 1157 نمبر پہ کہ اور زرارہ اور محمد ابن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہاں جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص امام کے پیچھے کھڑا ہو اور نماز میں اس کی اقتداء کر رہا ہو اور خود سورے کی قرات کرنے لگے تو وہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو فطرت اسلام کے خلاف اٹھایا جائے گا۔ اگلی حدیث نمبر ہے 1158 کے اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو اور نماز میں اس کو امام بنائے ہوئے ہو تو اس کے پیچھے کھڑے رہ کر قرات نہ کرو، خواہ تم امام کی آواز سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو، مگر یہ کہ وہ ایسی نماز ہو کہ جس میں قرات
بالجہر کی جاتی ہے اور تم قرات نہ سنو تو پھر قرات کرو. اور پھر ایک حدیث اور ہے کہ 1159 پہ کہ اور عبید بن زرارہ کی روایت ہے جو اس نے انہی جناب علیہ السلام سے کی ہے کہ جب ہما اور گونج کی آواز سنی جائے تو قرات نہ کرو. اور اسی طرح سے اب ہم ایک حدیث اور پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 1160 کے لکھا ہے اور زرارہ نے جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم امام جماعت ہو یا غیر امام، چہار رکنی نماز فریضے کے اندر آخر کی 2 رکعتوں میں دونوں سورہ حمد اور کوئی دوسرا بالکل نہ پڑھو. راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ پھر ان دونوں میں کیا کہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہ تم جماعت کی امامت کر رہے ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہو، یعنی 9 تسبیحات مکمل کرنے کے بعد تکبیر کہو اور رکوع میں چلے جاؤ. اب ہم یہاں پر اپنی اس نشست میں ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے اور اسی ٹاپک کو مکمل کریں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.